سلام بڑی میاں، کیسے ہیں؟ میں فلاں شہر سے آیا ہوں اور مجھے دوسرے شہر جانا ہے۔ یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ کیا آپ میری تھوڑی سی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ پاس کھڑے نوجوان نے بڑے عمر کے شخص سے درخواست کی۔ بڑے میاں نے غور سے اس کو گھورا، پھر توجہ سے نوجوان اجنبی کی بات سنی۔ نوجوان نے اپنا نام آصف بتایا۔ وہ دوسرے شہر میں کسی کام سے جا رہا تھا، مگر راستے میں کسی وجہ سے اتر گیا جہاں اس کا کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر یہاں رکا تو اس کے شہر کے بارے میں کچھ معلومات لینے میں مصروف ہو گیا۔ بڑے میاں، جن کا نام دین محمد تھا، شکل و صورت سے کافی سمجھدار اور بردبار تھے۔ اس نوجوان کی بات توجہ سے سننے کے بعد اسے قریبی چھپر ہوٹل میں لے گئے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران موبائل نمبروں کا تبادلہ بھی ہوا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب یہ اجنبیت شناسائی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کا ایک دوسرے کو الوداع کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے جگری دوست ہوں۔ ایک دن بعد ہی دین محمد کے موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ دین محمد کا تعلق ان پڑھ گھرانے سے تھا۔ وہ انگریزی تو کیا اردو بھی اچھے طریقے سے نہیں جانتا تھا۔ موبائل پر نظر ڈالی اور یہ سوچ کر کہ کسی جاننے والے کی کال ہوگی ریسیو کر لی۔ دوسری طرف کی آواز کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ کال کرنے والے نے اپنا نام بتایا تو دین محمد کے چہرے سے اجنبیت غائب ہو گئی اور وہ اس سے یوں بات کرنے لگا جیسے کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہو۔ اب روزانہ ہی وہ دین محمد کو کال کرتا اور گھنٹوں باتوں میں مصروف رہتا۔ ایک دوست ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے، بلکہ مجھے اپنا چاچا کہتا ہے۔ دین محمد نے گھر والوں کو اس نوجوان کے بارے میں بتایا کہ فون اس نوجوان کا نام آصف ہے جو انہیں بس اسٹاپ پر ملا تھا۔ آصف کے بے تکلفانہ اور مخلصانہ باتوں نے دین محمد کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ آصف کبھی دین محمد کو موبائل کا بیلنس بھیجتا تو کبھی پیسوں کا تبادلہ ہوتا۔ ان دونوں کی اپنائیت نے ایک نیا موڑ لیا۔ اب وہ ایک دوسرے کو گھر پر بھی مدعو کرنے لگے۔ کبھی دین محمد آصف کے شہر جاتا تو کبھی وہ دین محمد کے گاؤں آ جاتا۔ دونوں کافی دیر تک بیٹھے گپیں ہانکتے۔ اس کی واپسی پر دین محمد اپنے کسی بیٹے کے ذریعے بس اسٹاپ تک چھڑوا دیتا۔ دوسری جانب دین محمد کے محلے داروں اور اہل خانہ کو اس کا یوں ایک اجنبی نوجوان سے تعلقات بڑھانا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی گئی، مگر بے سود وہ ہمیشہ سب کے اعتراضات پر ایک بات کہہ کر ان کا منہ بند کر دیتا۔ آصف میرے لیے بیٹوں جیسا ہے اور اس سے یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دین محمد ایک سلجھا ہوا زمیندار اور اچھا انسان تھا، جس کی وجہ سے کسی کی بھی اس کے آگے نہیں چلتی تھی۔ دین محمد اور آصف کے تعلقات کی وجہ سے ان کے گھر والے بہت تنگ تھے، مگر ان باتوں سے دین محمد کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسے آصف پر بے حد زیادہ یقین تھا۔ وہ ہر وقت اس کے اعلیٰ اخلاق کے گن گاتا رہتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے دین محمد کا اعتماد آصف پر پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو آصف اس کے گھر پر کئی کئی راتیں بھی بسر کرنے لگا تھا۔ وہ دین محمد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرواتا اور گھر میں بغیر کسی روک ٹوک آتا جاتا۔
دین محمد اپنی سب سے چھوٹی بیٹی معراج کی شادی کے بارے میں کافی پریشان تھا، مگر آصف سے بھی اس کی نسبت طے نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے وہ اپنے بیٹوں جیسا سمجھتا تھا۔ معراج ہمیشہ آصف کے لیے کھانا لے کر آتی اور کبھی کبھار اسے بھی ہوتا کہ آصف آتا تو معراج گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ یوں وہ ایک دوسرے کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگے۔ معراج کو ہمیشہ آصف کا انتظار رہتا، وہ آصف کی راہ تکتی رہتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور معراج کی ننھی محبت پھل پھول کے ایک تنا درخت بن گئی۔ معراج سے اب وہ انتظار نہیں ہو پا رہا تھا اور آخر کار اس نے ایک دن آصف سے دل کی بات کہہ ڈالی۔ ادھر آصف بھی جیسے اسی انتظار میں تھا، اس نے بھی ظاہری طور پر اپنی محبت کا یقین دلا دیا، تاہم آصف کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا، جیسے وہ معصوم کے لیے نہیں جانتی تھی۔ آصف نے معراج کے منہ سے محبت کے یہ دو جملے سننے کے نہ جانے کتنے دن کا انتظار کیا تھا۔ آج وہ اپنے گھر لوٹتے وقت بہت خوش تھا۔ اپنے شہر پہنچ کے وہ گھر جانے کی بجائے کہیں اور چلا گیا۔ کچھ سرگوشیوں کے بعد آصف کی آواز نمایاں تھی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا جس کے لیے برسوں انتظار کیا ہے، آخر وہ دن آ گیا اور اب اس سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کام کو جلد سے جلد ہونا چاہیے۔ دوسری طرف کسی خاتون کی آواز تھی جو اسے احتیاط سے کام کرنے کو کہہ رہی تھی۔ جلد بازی میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں ہم نے اتنا صبر کیا ہے، تھوڑا اور صبر کر لو تاکہ معاملات بہتر انداز میں انجام پائیں۔ آصف کے دل میں نہ جانے کیا چل رہا تھا اور وہ کس سے اپنی رازداری شیئر کر رہا تھا، یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دوسری جانب معراج کو ہر چیز میں آصف نظر آنے لگا۔ اسے اب زندگی کی صحیح معنوں میں زندگی لگنے لگی۔ اب وہ دین محمد کی چھوٹی نادان بیٹی نہیں رہی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اپنے والد سے کہہ دے کہ وہ اب چھوٹی نہیں رہی، سب کچھ سمجھنے لگی ہے، مگر وہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ لحاظ و مروت کا خیال رکھتے رکھتے کئی دن بیت گئے۔ اب تو آصف نے اس سے ضد بھی کرنی شروع کر دی کہ وہ جلد از جلد اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے اپنے گھر کے لیے الٹے سیدھے مسائل بھی بیان کیے کہ اگر وہ اس سے شادی فوراً نہیں کرے گا تو اس کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ آصف کی الٹی سیدھی باتوں نے معراج کو کافی حد تک جذباتی کر دیا تھا۔ آخر اس نے اپنی کچی عمر میں سخت فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آصف کی شیطانی چالیں اپنا کام کر رہی تھی۔ جو وہ چاہ رہا تھا سب کچھ ویسے ہی ہوتا جا رہا تھا۔ معراج کی معصومیت نے آصف پر اندھا اعتبار کیا تھا اور شاید آصف کی طرف سے اس اعتبار کا بہت برا انجام ملنے والا تھا، کیونکہ آصف کی معراج کے ساتھ بات چیت کے ساتھ کسی اور کے ساتھ خفیہ میٹنگز ایک سوالیہ نشان تھیں۔ آخر باتوں ہی باتوں میں معراج کو معلوم ہوا کہ اس کے ابا اس کی نسبت کسی اور سے جوڑنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے بیٹوں سے مشاورت بھی کر لی ہے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ بھائیوں کے پرزور احتجاج پر اس کے ابا نے اس کے بارے میں اہم فیصلہ کرنے کا سوچ لیا ہے۔ معراج نے آصف کو بتایا کہ آج ابا محلے کے کسی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ معراج کے لہجے میں تشویش تھی، مگر آصف کو اس بات کا کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ اس نے ہاں ہوں میں بات ٹال دی۔ معراج نے آصف کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور بات کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی تو آصف نے غصے میں کہا، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا تم میرے ساتھ بھاگ جانے کے لیے تیار ہو؟ یہ ایسی بات تھی جس کا معراج نے زندگی بھر سوچا تک نہیں تھا۔ اسے آصف کا یہ رویہ بیگانہ سا لگا۔
وہ کانپ اٹھی تھی اور گھبرائے ہوئے انداز میں پھٹی آنکھوں سے آصف کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ اس کے پاس آصف کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ باتیں سن کر آصف بھی اس کی طرح پریشان ہو جائے گا اور ابا سے اس کا رشتہ مانگ لے گا، مگر آصف نے دوسرا راستہ چنا تھا، جس کے بارے میں معراج کا ننھا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ شادیوں میں دلہن کی طرح خود کو سجا کر ڈولی میں آصف کے ساتھ رخصت ہوئے کے خواب دیکھے تھے۔ اس نے رخصتی کے وقت دل کھول کر رونے، اماں کو ایک اچھی بیوی بن کر رہنے کا وعدہ کرنے کا بھی سوچ رکھا تھا۔ آصف کی باتوں نے اس کے سارے ارمانوں کا خون کر دیا تھا۔ اب اسے وہ فیصلہ کرنا تھا جس کے بعد زندگی رسوائیوں کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جس راہ کو چننے پر غور کر رہی ہے وہ مشکلات، کانٹوں اور بدنامیوں سے بھری ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس راہ پر چلنے سے نہ صرف ان کا خاندان برباد ہوگا بلکہ اس کی آخرت پر بھی داو لگ جائے گی۔ اب چند لمحوں میں اسے فیصلہ کرنا تھا۔ وہ دماغ اور دل کے فیصلوں کا اختیار سونپ کر خاموشی سے آصف کی طرف دیکھنے لگی۔